السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لفظ اکثر سننے میں آتا ہے، کرشمہ۔ کرشمہ ہو گیا یا کرشماتی۔ یہ جی کرشماتی پودا ہے یا کرشماتی دوائی ہے جو قدرتی طور پہ اس کے فائدے بندے کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ ابھی کرشمہ ہی ہو گیا ہے۔ تو کرشماتی واٹر، جس کو آب حیات کہا جاتا ہے اور شفاؤں کا باب بھی کہا جاتا ہے، کرشماتی پانی وہ ہے جناب ریسنز، کشمش کا پانی۔ کشمش کو استعمال کرنا، اور کشمش کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جو سندرخنی انگور ہے، جتنے بھی انگور ہیں جس کو ہم گریپس کہتے ہیں، ان کو ڈرائی کر کے ان کی بنائی جاتی ہے، اور طب نبوی میں، قرآن پاک میں اور کافی احکامات الہی میں بھی کافی ان کا ذکر ملتا ہے کافی جگہ پہ۔ اگر ہم آج رات کو کشمش پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اٹھ کے استعمال کریں، پانی پیئیں اور کشمش بھی کھا لیں، یا ہم ارک گلاب میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اٹھ کر کھانا کھانے سے بعد آدھا گھنٹہ بعد آپ وہ ارک گلاب بھی پی لیں یا وہ بھی کھا لیں، یا آپ دودھ میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اٹھ کر دودھ بھی پی لیں اور وہ کشمش بھی کھا لیں، یا اگر آپ شہد میں بھگو کر رکھ دیں تو صبح 2-3 دانے شہد کے کھا لیں اور کشمش کے بھی کھا لیں، اور شاید شہد بھی 1 چمچ استعمال کر لیں، یا ہم کشمش کو سرکہ میں بھی بھگو کے رکھ دیں، ارک میں بھگو کے رکھ دیں۔ بے شمار طریقے ہیں اس کے، لیکن جو سنت ہے، جو طب نبوی ہے، وہ پانی میں بھگو کر استعمال کرنا ہے۔ اب تو خیر کافی کمپنیاں ہیں، فوڈ کمپنیاں ہیں، میڈیسن کی کمپنیاں ہیں، وہ اس کے سیرپ بھی بنا رہی ہیں، اور سیرپ مارکیٹ میں مل بھی جاتے ہیں، یہ کشمش کا شربت۔ میں آپ کو اس کے فائدے بتاتا ہوں، 4 فائدوں میں یہ ہوگا کہ جب آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو ایسا بینیفٹ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اعصابی کمزوری کے بارے میں، یا جسمانی کمزوری کے بارے میں، یا پٹھوں کی کمزوری کے بارے میں، وہ ہم سے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ میڈیسن کھا کر تنگ آ چکے ہیں، وہ بڑے پریشان رہتے ہیں، خاص طور جو اعصابی کمزوری کا مسئلہ ہے، جو پٹھوں کی کمزوری کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اور یہ جو طریقہ ہے، یہ طب نبوی میں اور طب یونانی میں اس کی بڑی افادیت ہے، بڑا اہم مقام رکھتا ہے۔ تو اس کے جو اعصابی کمزوری ہے، یہ جو پٹھوں کی کمزوری ہے، یا جو آرتھرائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد ہے، یا آپ کے جو مسل کمزور ہو جاتے ہیں، جو اسپائنل کارڈ کا مسئلہ ہے، اس کے لیے فوری فائدہ دینے والی بہترین، اس سے بہتر کوئی اور چیز آپ کو بازار میں نہیں مل سکتی۔ تو اگر ہم اس سے استفادہ حاصل کریں، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے کافی بیماریاں، جیسے روح و نفس کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، یا جتنی بھی ہماری موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں، یا جو ہماری اپنی، جیسے ہم فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں، باربیکیو استعمال کرتے ہیں، ہوٹلنگ استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی جو اتنی بھی ہمیں بیماریاں لگتی ہیں، اس کے بھی ہمیں کافی افاقہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بہترین عمل ہے، یہ ہر بندے کو کرنا چاہیے۔ اور جتنی ہم اپنے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جتنی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ہمیں ان کے جو فرمودات ہیں، ان کے جو فرمان ہیں، وہ ہمیں زیادہ عزیز بھی ہوتے ہیں، ان سے زیادہ ہماری دل لگی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے پہ چلیں گے تو بیماریوں کا خاتمہ ہوگا۔ اور اس چیز کے بارے میں تو خیر قرآن پاک میں، حدیث پاک میں تقریباً 80 کے قریب یہ جگہ آیا ہے۔ 80 مقامات پہ، یا مختلف کتابوں میں، یا مختلف قرآن پاک میں 11-12 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے، حدیث پاک میں بے شمار ذکر آیا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، جو زمین پہ اتری ہیں، ان میں 80 کموں پیش اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، 80 مقامات پہ اس کا ذکر کیا ہے، اس کی شفا کا۔ بے شمار بنی اسرائیل میں، یا بہترین جو جب ہم جنت میں جائیں گے اس کا بھی، وہاں پہ اس کا بھی اس میں ذکر کیا جاتا ہے۔
تو بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین چیزیں رکھی ہیں، جیسے 4-5 چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں زیادہ ملتا ہے اور جنتیوں کے لیے بھی ہیں، اور ہماری طب یونانی میں اور خاص اور طب نبوی میں ان کا بہت بڑا اہم مقام ہے۔ اسی طرح انجیر کے بارے میں بھی فرمایا ہے، انجیر کو بھی اگر آپ بھگو کر رکھیں، کھجور کو بھی آپ بھگو کر رکھیں ہیں، زیتون کو اگر آپ بھگو کر رکھیں، آملہ ہے اس کو بھی آپ بھگو کر رکھیں، اور جتنے بھی ہمارے ڈرائی فروٹ ہیں جب یہ فریش حالت میں ہوتے ہیں ان کو ہم بھگو کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، ویسے فریش بھی کھا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے علاج بالغذا کرنے کا۔ جب تک ہم اس پہ نہیں آتے تو ایک بار جو جدید سائنسی طریقہ علاج ہے وہ تو یہ ہے کہ جب ایک بار آپ نے میڈیسن شروع کی ہے وہ آپ نے کنٹینیو شروع کر ہی لی ہے، وہ پھر آپ کو وہ دوائی آپ نہیں چھوڑ سکتے، چاہے بلڈ پریشر کی ہو، چاہے شوگر کی ہو، چاہے ہارٹ کی ہو، چاہے سٹامک کی ہو، لیور کی ہو، کڈنی کی ہو، آرتھرائٹس کی ہو، یا کوئی بھی، یہاں تک کہ نیند کی بھی گولی ہے وہ بھی آپ جب تک کھائیں گے نہیں تو آپ کو سکون نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک طریقہ علاج جو الحمدللہ مورنگا فوڈ لودھرا نے بھی شروع کیا ہوا ہے اور کافی اطباء حضرات نے بھی شروع کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں جو عزت افزائی ملتی ہے، جو لوگوں کی حوصلہ افزائی ملتی ہے، تو اس لیے پھر بار بار یہ بات کرنے کا دل کرتا ہے کہ ہم بار بار لوگوں کو یہ بات سمجھائیں۔ میرے اکثر اسٹوڈنٹ بھی، میرے اکثر شاگرد جو ہیں وہ بھی مجھ سے یہ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی مریض آیا ہے اس کو ہم نے یہ بتایا ہے اور وہ صحیح ہو کے گیا ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ میں کہ روزی کا مالک تو اللہ ہے۔ اسی طرح میرے پاس بھی جب بھی کوئی مریض آتے ہیں میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کو دوا دوں یا آپ کو طریقہ کوئی ایسا بتا دوں۔ اس طرح یقین کریں بے شمار بیماریاں لوگ لے کے آتے ہیں، اللہ ان کو شفا دیتا ہے۔ میں آپ سے بھی یہی عرض کروں گا، یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خود بھی کوشش کریں، طب نبوی کو پڑھیں، طب قرآن کو پڑھیں۔ سرکار کل عالم کی بارگاہ میں عثمان غنی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے جب درد ہوئی سینے میں تو آپ نے ان کو دم کیا، کوئی قرآن پاک کی آیات پڑھی، کوئی دعا کی، کوئی ان کو پھونک ماری تو اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ تو اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو وہ تکلیف ہوئی، کوئی مسئلہ بنا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم حکیم کے پاس جاؤ اور وہاں سے جا کے علاج کراؤ، اور ان کو بھی چاہیے، حکیم کو بھی چاہیے کہ تمہارا علاج کھجور کی گٹلیوں کے ساتھ کرے۔ یہ ایک ایسی ہستی ہے کائنات میں کہ طب کے حوالے سے طب نبوی جو ہے یہ ہمارے آپ طبیبوں میں اور یہ حکیموں میں سب سے بڑھ کر جو اس امت میں اللہ تعالیٰ نے حکیم بھیجا ہے وہ سرکار کل عالم کی ذات مبارک ہے۔ یعنی کہ آپ نے جہاں ہر مسئلے کی رہنمائی فرمائی ہے، جہاں پہ آپ نے ہر جینے مرنے کے، خوشی غمی کے سارے طریقے بتائے ہیں، وہاں پہ آپ نے طب کے بارے میں بھی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی دوائی، کوئی ایسی بیماری کا ذکر نہیں کیا جس کے بارے میں آپ نے بتا نہ دیا ہو۔ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے یعنی کہ انسان کے جسم میں جس کے بارے میں آپ کو کوئی نہ کوئی حدیث پاک نہ ملتی ہو، کوئی نہ کوئی صحابی کا قول نہ ملتا ہو، کوئی نہ کوئی اللہ کا فرمان نہ ملتا ہو، کوئی ایسی بیماری جسم میں نہیں ہے۔ بہرحال غرض یہ کہ ہم خود دور ہیں، ہمیں قریب آنا چاہیے طب نبی کے اوپر بھی اور اللہ اور اللہ رسول کے اوپر بھی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل دیکھتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہر قسم کی فاد و بلا سے محفوظ رکھے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم نئی سے نئی تحقیق، نئی سے نئی جو ہمارے تجربے میں آتی ہے چیزیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ ایک نئی ملاقات میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔